سب سے پہلے اولیاء اللہ کی جو عظمت و شان ہے اس کے حوالے سے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ سورہ کہف کی آیت نمبر 18 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، کہ اے سننے والے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں خطاب ہوا، امت کو خطاب ہوا کہ اے میرے محبوب کے امتیوں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، تو اپنے آپ کو جمائے رکھ، روکے رکھ ان کی سنگت میں۔ کن کی سنگت میں؟ فرمایا مع الذین، ان لوگوں کی سنگت میں اپنے آپ کو جمائے رکھ، یدعون ربہم، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، یعنی اس کا ذکر کرتے ہیں، بالغداتی والعشی، جو صبح اور شام اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبی کریم کے امتیوں کو مخاطب کر کے کہ اے لوگو، تم اپنے نفس کو، اپنی جان کو جمائے رکھو ان کی سنگت میں جو لوگ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یریدون وجہہ، اور وہ صرف اللہ تعالی کی رضا کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ولا تعد، پھر اس کے بعد اللہ مزید فرماتا ہے کہ ولا تعد عیناک عنہم، اور تو اپنی محبت اور توجہ کی نگاہ کو لا تعدو، نہیں پھیر، عنہم، ان سے، یعنی جو میرے ولی ہیں، جو میرے بندے ہیں، جو صبح و شام میرا ذکر کرتے ہیں، تو اپنی نظر کو ان سے نہیں پھیر۔ ترید زینت الحیات الدنیا، کیا تو دنیاوی زینت کا ارادہ رکھتا ہے؟ تو ایسا مت کر، میرے ولیوں کی سنگت کو اختیار کر۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور تو اطاعت نہ کر ان لوگوں کی جن کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، یعنی جو میرے ذکر سے غافل ہیں ان کی اطاعت نہ کر، میرے جو دوست ہیں جو میرا ذکر کرتے ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کیا، یہ کون ہے؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جس نے اپنی ہوائے نفس کی اتباع کی۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا حال حد سے زیادہ گزر گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اے شخص، اے سننے والے، تو اپنے آپ کو ان لوگوں سے جوڑ دے جو صبح و شام میرا ذکر کرتے ہیں۔ جو صبح و شام کیا کرتے ہیں؟ اب یہاں پر ایک سوال، ویسے میں عموماً جو ہے اس طرح کے سوال اٹھاتا نہیں ہوں، لیکن آج کے دور میں چونکہ ایک طبقہ ہے جو ایسا لگتا ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود، مسلمانوں میں رہنے کے باوجود اولیاء اللہ سے ایک خاص قسم کا بغض رکھتے ہیں اور بات میں نقص اور تنقید کا پہلو نکالتے ہیں، تو اس لیے میں یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کو اگر ہم نے پانا ہے تو ہم ایک کونے میں بیٹھیں اور وہاں پر بیٹھ کر اللہ اللہ کریں تو بھی اللہ مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا؟ بولیے اونچی آواز سے۔ غاروں میں چلے جائیں اور وہاں پر جا کر اللہ کا ذکر کریں تو بھی اللہ مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا؟ بالکل مل سکتا ہے۔ لیکن اللہ خود فرما رہا ہے کہ اگر تم نے مجھے پانا ہے تو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، تو تم اپنے آپ کو ان کی سنگت میں جمائے رکھو جو لوگ صبح و شام میرا ذکر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کا طریق یہ ہے، اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کا قرب عطا فرماتا ہے اپنے محبوب بندوں کے ذریعے۔ تو جب آپ ان بندوں کا قرب حاصل کرتے ہیں، یعنی اللہ والوں کے قریب ہوتے ہیں، تو ان کے قرب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کا قرب آپ کو نصیب ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، کہ تو اپنی نظروں کو ان سے مت پھیر۔ یہ میرے بندے ہیں، میرے ولی ہیں، میرے دوست ہیں، تو تو اپنی نظروں کو ان سے نہ پھیر، ان کے قرب کو اور ان کی صحبت کو لازم اختیار کر لے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم اولیاء اللہ کی بات کرتے ہیں تو ہم قرآنی آیات کی روشنی میں اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں۔
جیسا کہ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے اولیاء یعنی دوست ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولیاء اللہ کی شان کو بیان کرنا، اولیاء اللہ سے نسبت رکھنا، اولیاء اللہ کا قرب چاہنا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جنہیں اللہ نے بھی بیان کیا فرمایا اور نبی کریم نے بھی بیان کیا۔